ویلکم ٹو دا ورلڈ آف چیٹ باٹ. اور آج کا جو ڈسکشن ہے ہماری اس کا آغاز آگسٹین آف ہپو جو کہ سینٹ بھی تھے اور ایک فلاسفر تھے، ان کے ایک بڑے مشہور کوٹ سے میں کرنا چاہتا ہوں، اور جو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے یہ شیئر کرنا چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ از لائک لائن، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیفینڈ اٹ، لیٹ اٹ لوز، اٹ ول ڈیفینڈ اٹ سیلف. یعنی سچائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور سچائی جو حقیقت ہے اس کو اگر آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اس سچائی کو ایکسیپٹ کیا ہے، بلکہ اب آپ اس پر سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے خود سے اس سچائی کے مطابق کیا ڈیولپمنٹس کرنی ہیں. سو چیٹ باٹ کا ایجوکیشن کے اوپر جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس کی جو ڈسکشن کا سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں آنے والی ویڈیو میں چند ایک بہت ہی امپورٹنٹ سنیک پیکس ہیں، جس میں سے ایک بڑے ہی شارٹ ٹائم میں اس کو کنیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ چیٹ باٹ جو ہے یہ بیسیکلی کس طرح سے ایوالو ہوا ہے، وہ کون سا ایسا پروسیجر ہے ہیومن سویلائزیشن کے ایولیوشن کا جو یہاں تک آ پہنچا. کیونکہ ڈیولپمنٹس تو ہیں، اور آج تک ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک ریولیوشن سے اور خیالات اور آئیڈیاز اور تھیولوجی سے ملتی ہیں. تو دیکھیں، اگر ہم سویلائزیشنس کی ہسٹری کو تھوڑا سا ریکیپ کریں تو اس کو سمجھنے میں بڑی ہیلپ ملے گی کہ کس طرح سے چیٹ باٹ ایوالو ہوا ہے. یعنی اسٹون ایج میں جب کمیونیکیشن کے لیے لینگویج ایک بہت امپورٹنٹ میڈیم تھا جس کی انوینشن بہت ضروری تھی، تو پری ہسٹورک ٹائم میں انسان جو ہے وہ پینٹنگ یعنی پکچر میکنگ سے کمیونیکیشن کی ہیلپ لے رہا تھا. اور کمیونیکیشن کیا ہے؟ بیسیکلی کمیونیکیشن از اے سورس ٹو ٹرانسفر اور ٹرانسمٹ انفارمیشن فرام ون سورس ٹو اندر. اچھا، اب میسوپوٹیمین سویلائزیشن جہاں پر ہمیں سارٹ آف فارم آف لینگویج جو ملتی ہے، جس کو ہم کونے فارم کہتے ہیں ٹیبلٹس کی شکل میں، وہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل آ جاتی ہے وچ از اے سوفسٹیکیٹڈ فارم آف کمیونیکیشن. میسوپوٹیمین سویلائزیشن سے جب ہم موو کرتے ہیں تو آگے آتی ہے ایجپشین سویلائزیشن. ایجپشین سویلائزیشن میں رائٹنگ تھرو پکچرز، ہائیروگلفکس، which is another further development جو کہ کمیونیکیشن آف انفارمیشن میں ایک بڑا مائل سٹون ہے. اچھا، پھر ایجپشین سویلائزیشن کا جو ایک ون آف دا ویری میجر کنٹریبیوشن ہے وہ ہے پیپرس یعنی پیپر کی انوینشن. اور پیپر کی انوینشن جو کہ کہا جاتا ہے کہ چائنا میں بھی موجود تھی، اور ایجپشین سویلائزیشن جو ہے یہ دو میجر ایریاز تھے جہاں سے ایوالو کرا تھا، اور آگے پھر یہ ڈیولپمنٹ ایوالو ہوتی ہے ان فارم آف اے بک. اور مینوسکرپٹس کا جو ایک دور ہے وہ ایک میڈیم بنتا ہے فار دا کمیونیکیشن آف دا انفارمیشن. ویسٹرن سائڈ پر کرسچن ورلڈ میں ایک کانسیپٹ تھا کہ اسلام کا جو فلرش کرنے کا جو مین ریزن تھا وہ شاید یہ کتاب تھی. یعنی اس بک کے ذریعے سے وہ انفارمیشن کمیونیکیٹ ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں ایز اے ریلیجن. سو انہوں نے سوچا کہ بائبل جو ہے اس کو بھی ریپروڈیوس ہونا چاہیے. اب جب بائبل ریپروڈیوس ہونی چاہیے تو اس میں ایک اور امپورٹنٹ مائل سٹون جو اچیو ہوتا ہے، دیٹ از پرنٹنگ پریس. پرنٹنگ پریس ایک ایسا ریولوشن تھا جس نے پوری دنیا کو ٹرانسفارم کر دیا، کیونکہ بکس پرنٹ ہونے لگیں، اور بکس جو تھیں وہ ایک رائلٹی کے لیے بہت ایکسپینسو اینٹی نہیں بلکہ ایک عام لوگوں کے لیے بھی وہ ایک اویلیبل میڈیم کے طور پہ آ گئی. اور نہ صرف بکس بلکہ اس کے بعد نیوز پیپرز، اور اس طرح سے کمیونیکیشن آف انفارمیشن جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور دنیا میں آئیڈیاز اور تھاٹس جو ہیں ان کی ایکسچینج جو ہے اس کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا. اچھا، اب یہاں سے آگے اگر ہم موو کریں تو پھر آتا ہے انٹرنیٹ کا انوینشن، جو کہ ایک بہت ہی وائٹل رول پلے کر رہا ہے اس وقت. تو گوگل جو ایک سرچ انجن ہے، اس نے جو ایک فلاسفی تھی ٹیلی ویژن کی کہ ورلڈ ہیز بیکم جو ہے وہ گلوبل ولیج، اور گلوبلائزیشن کے جو دور کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں ایک بڑا آسان ایک ایکسیس تھی ٹو ریچ ٹو انفارمیشن. اور اس میں آپ بہت سارے جو اپنے سبجیکٹ ریلیٹڈ انفارمیشنز ہیں اس تک رسائی حاصل کر سکتے تھے. پھر ڈفرینٹ پلیٹفارمز آ گئے جس میں ویڈیو، ٹیکسٹ، چیٹ، ای میل، ڈیٹا انٹریز، جرنلز، بکس، ایوری تھنگ واز اویلیبل آن لائن. اور اس کے بعد انٹری ہوتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی، چیٹ باٹ. یہ ایک ایسا پلیٹفارم تھا کہ جس نے آپ کو ایک کمانڈ کے اوپر تمام انفارمیشن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کر دی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہیومن تھنکنگ جو ابیلٹی ہے اس کے لیے ایک نیا چیلنج یہ آ گیا کہ کیا
ہم سوچ کر چیزوں کو کرنے کی بجائے ایک ایسے پلیٹ فارم سے ہیلپ لیں کہ جو ہمیں وہ تمام انفارمیشن جو ہمیں کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ریکوائرڈ ہے وہ ڈیٹا بیس میں سے اکٹھی کرے اور ایک پلیٹ فارم پہ ود ان اے کلک آف اے بٹن ہمارے سامنے آ جائے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی تو ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس کا امپیکٹ ایجوکیشن کے اوپر کیا ہوگا؟ کیا ایجوکیشن سسٹم اس کو ایبزارب کرے گا پازیٹیو وے میں ہی، یا اس کے کچھ پروز اینڈ کونس کے اوپر بھی ہمیں بات کر لینی چاہیے؟ سو یہ جو ریکیپ تھا سویلائزیشنس کا، اس کے بعد اگر ہم موو آن کرتے ہیں تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کیا اور کوشش کی کہ پتہ چلے کہ یہ جو ایولیوشن ہے اس کے کچھ مائل سٹونز ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے، جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا، جو مینٹل کیپیسٹی ہے پرابلم سالو کرنے کی، اس میں کچھ مثالیں بڑی ڈسکس کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہیں، جس میں تھامس ایڈیسن جنہوں نے پوری ورلڈ کو ایلومینیٹ کیا ود دا آئیڈیا آف دا بلب. پھر لا آف گریوٹی، جو کہ ایک سیب کا درخت سے گرنا اور ایک ڈبیٹ کا شروع ہونا اور پھر ایک سائنٹیفک ریولوشن آ جانا. اچھا، پھر اوپر ہیمن جن کی انوینشن نے پوری دنیا میں وار کی فلسفی کو چینج کر دیا، ایک ایسا ویپن کہ جو شاید کسی بھی ویپن سے بڑھ کے لیتھل ہے فار مین کائنڈ. اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں جو ہے ایک کہہ لیں کہ نیو ٹرینڈ سیٹر کے طور پہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ پرویل کرتی ہے، اور دنیا میں اب تقریباً کوئی 8-9 ممالک ہیں جو اس کو اون کرتے ہیں. ایک بہت ہی خوفناک اور ایک بہت ہی بیونڈ دا ویپن ایک ویپن ہے. مینٹل کیپیسٹی جو کہ پرابلم سالو کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے، اس کا بلڈ اپ ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انفارمیشن کو حاصل کرنا. کیونکہ انفارمیشن جو ہے اس کو حاصل کر لینے کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن کے حاصل کرنے کے بعد اس کی آؤٹ کم کیا تھی، آپ نے اس کا استعمال کیسے کیا. یہ جو مثالیں ہیں، اس میں ایک اور مثال اگر ہم پاکستانی ایک نوبل پرائز ایوارڈڈ پرسنالٹی کا ذکر کریں، ڈاکٹر عبدالسلام، تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ کرٹیکل تھنکنگ اور تھنکنگ کے نتیجے میں دنیا میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور کوئی نہ کوئی اپنا حصہ ڈالا. اچھا، اب جب ہم یہ مثال جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ کیا پاکستان کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اور اتنی ڈیکیڈز کے ساتھ جو ایک خاص طرح کے ایک اسٹرکچر کے تحت رن کر رہا ہے، کیا ہم اس میں تھنکرز پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس میں کرٹیکل تھنکنگ کی فیکلٹی جو ہے اس کو اگنائٹ کر پا رہے ہیں اپنی یوتھ کے لیے؟ کیا ہمیں ایسے ریزلٹس مل رہے ہیں اور ہم انہی پرسنالٹیز کا جن کا میں نے ذکر کیا اس طرح کی برینز پیدا کر پا رہے ہیں؟ سو جب میں نے یہ ریسرچ کی اور اس کے اوپر جب تھوڑا سا میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ کچھ چیزیں آپ سے یہاں پہ جو ڈسکس کرنے والی تھیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ چیز جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ابھی فوربس کی ایک اسٹڈی ہے جس نے پبلش کیا ہے کہ 51% جو چیٹ باٹ کا استعمال ہے وہ اسٹوڈنٹس صرف اسائنمنٹس کرنے کے لیے یا چیٹنگ کرنے کے لیے اس سے ہیلپ لے رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی کرٹیکل سٹیج جہاں پر مینٹل نرشمنٹ کا بڑے کرٹیکل ٹائم پیریڈ ہے، اس جگہ پر کیا ایسا پلیٹ فارم جو ان کو ایک ایزی ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، وہ کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ وہ اس ایجوکیشنل نظام میں کس طرح سے سپورٹ کرے گا، ہیلپ کرے گا؟ ایڈوانس کنٹریز میں اٹلی از ون آف دا فرسٹ ویسٹرن کنٹری کہ جنہوں نے انڈر 13 ایئرز جو چلڈرن ایجرز کے اوپر چیٹ باٹ کی جو اسکول میں ایکسیس ہے اس کو بین کر دیا. موونگ آن، آسٹریلیا کی 5 اسٹیٹس ہیں جہاں پر چیٹ باٹ کی یوٹیلائزیشن کو جو ہے وہ پروہیبیٹڈ کر دیا گیا. ایون امریکہ کے اندر دے آر مینی اسکولس. پھر لنڈن میں کیمبرج امپیریل کالج ایک اور مثال، فرانس میں پیرس میں بھی یہ ہو چکا ہے. یعنی ایڈوانس کنٹریز نے فوراً سے اس پرابلم کو ایڈریس کیا ہے اور دے ہیو اے ٹیک آن کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آنے والی جنریشنز جو ہیں اس کو پریونٹ کرنا ہے ایک ایسے ٹیکنالوجیکل امپیریلزم سے کہ جہاں پر وہ کہیں ٹیکنالوجی کے سلیوز نہ بن جائیں. جی ہاں،
یعنی جب آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کسی بھی ٹیکنالوجی کے تو آپ اس کے سلیو بن جاتے ہیں. یہ ہوا کہ انڈسٹریل ریولوشن آیا تو لیبر کم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کچھ اور نئے جابس کریٹ ہو جاتے ہیں، ایسے جابس کے جہاں پر اس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو وہاں بیٹھ کر اس کو آپریٹ کر سکیں، اس میں فیڈ بیک دے سکیں، اپنی ان پٹ ڈال سکیں. پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک خاص سٹرکچر کے اوپر بیس کر رہا ہے، یعنی میمورائزنگ اور رٹا کلچر. اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں، آپ فیس دیں اور وہاں پہ آپ داخلہ کروائیں، اور باہر بچوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں نمبروں کے ساتھ، اور تقریباً ایک دو نمبر کے فرق سے وہ سب کھڑے ہیں. سو یعنی نمبر ختم ہو گئے ہیں. موسٹلی موٹیویشن اسپیکرز یہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی مارکس ختم ہو گئے ہیں. یس، یہ حقیقت ہے، کیونکہ ایک ایسا فارمولا بن گیا، ایک ایسا اسٹیریو ٹائپ بن گیا ہے کہ وہی سکسیزفل رول ماڈل بن چکا ہے. اسی کلچر کے مطابق مارکنگ ہے، اسی کے مطابق ایویلیویشن ہے، اسی کے مطابق رزلٹس ہیں، سب کے 10 میں سے 9، 10 میں سے 10 نمبر ہیں. اور پھر وہ جو میرٹ سسٹم ہے وہاں آبادی اتنی زیادہ ہے، سب ایک جیسے نمبر لے کے آ گئے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو شاید ریئلی تھنکرز ہوں گے، جن کو واقعی میں جن کا کوئی پیشن ہوگا، ان کے لیے اس سارے نظام میں اپنے لیے اسپیس کو کارو آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. فیوچر جو ہے یہ اس میں بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے ایجوکیشن نظام کے سامنے ہے، اور اس کی ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ سب سے پہلے اسکولز پہ، یعنی اسکول کے اسٹرکچر کے اوپر، اور اس کے بعد یونیورسٹیز پہ آئے گی، کیونکہ یہاں سے ہم اپنی یوتھ جو ٹرین کریں گے ایکچولی وہ ہمارا فیوچر ہوگا. سو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں اپنی جو یوتھ ہے اس کی مینٹل تھنکنگ کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہوگی، اور ہمیں اپنی یوتھ کو پریونٹ کرنا ہوگا کہ وہ اس طرح کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہیں وہ کہیں اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ رہیں، اور اس کو کہیں اس کے سلیوز نہ بن جائیں، بلکہ وہ تھنکرز بنیں. تھینک یو.